میں نے آپ کے سامنے رحمت عالم کی ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو ایک زمانہ آئے گا، فتنے یوں آئیں گے کہ جیسے ایک چٹائی کے تنکے نکلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کے زمانے میں جو بیٹھنے والا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، جو کھڑے ہونے والا ہوگا وہ بیٹھنے والے، جو کھڑے ہونے والا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو چلنے والا ہوگا وہ اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھنا، جو اس فتنے کی طرف توجہ کرے گا وہ فتنہ اس کو کھینچ لے گا۔ آج آپ سنتے ہیں ایک انجینئر کی تفسیر سنی، اس کی بات سنی، نہیں سوچتے کہ اس نے صحابہ پہ کس طرح تبرہ کیا، اس نے رب کے قرآن کی کس طرح تردید کی، اس نے رحمت عالم کی ختم نبوت کا کس طرح انکار کیا، اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کو کس طرح جھٹلایا۔ وہ علماء جنہوں نے آپ کو کلمہ دیا، جنہوں نے آپ کو محفوظ قرآن دیا، جنہوں نے آپ کو محفوظ پیغمبر کی حدیث دی، جنہوں نے مدارس بنائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، پہلے زمانے میں پوری دنیا کے طاغوت سے لڑ گئے، آج پوری دنیا کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ سچ بتائیں، ان پہ اعتبار کر کے ان علماء کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے یا مرزائیوں اور رافضیوں کے نقش قدم؟ اور یاد رکھیے آخری بات، یہ ساری کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں کمیونزم بھی شکست کھا گیا افغانوں کے ہاتھوں، اور اس سے پہلے تاج برطانیہ بھی شکست کھا گیا، اور آج دنیا کی 42 طاقتوں کو لے کر کے امریکہ افغانستان میں اترا تھا۔ طالبان نے 20 سال میں ایسے ناخن چنا چبوائے ہیں، دنیا جانتی ہے اب آنے والا زمانہ اسلام کا۔ یہ تو کہہ دیں انشاءاللہ، جو کہتے ہیں اسلام کا زمانہ، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اور کوئی مجاہد ہو تو ذرا نعرہ لگائے، ہاتھ پر ہی رکھو، کچھ نہیں ہوتا، نہیں تھکیں گے۔ مجھے لگا نہ پڑا، مجھے چہرے میں ہی لگا۔ آنے والا زمانہ کس کا ہے؟ آنے والا زمانہ کس کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ دنیا یہ جانتی آنے والا زمانہ اسلام کا ہے، اور اسلام کا زمانہ اس وقت تک رہے گا جب تک فاتحین کے نقش قدم پہ رہو۔ فاتحین صحابہ تھے، فاتحین تابعین تھے، فاتحین فقہائے امت تھے، جو ان کے نقش قدم پہ ہے وہ لڑتا بھی ہے، جان دیتا بھی ہے، غالب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے طالبان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی، اس صدی کے گزشتہ صدی کے آغاز میں تاج برطانیہ کو شکست فاش دی ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی بڑی طاقت روس کو شکست فاش دی ہے۔ آج تک امریکہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، یا اللہ ان کے ہاتھوں شکست کیوں دی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ افغانستان کی دھرتی پہ نہ رافضیت چل سکی ہے، نہ مرزائیت چل سکی ہے۔ افغانوں نے نہ مرزا قادیانی مانا ہے، نہ مرزا جیلمی مانا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ نہ وہاں کوئی مرزا جیلمی ہے، نہ مرزا قادیانی ہے، نہ کوئی رافضی ہے، نہ کوئی غامدی ہے۔ انہیں ایک ہی سبق پڑا ہے، وہ سبق صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا ہے۔ آج یہ جتنے مرزے ہیں، جتنے انجینئر ہیں، یہ امت کا رشتہ صحابہ سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ جب یہ کٹ جائیں گے پھر فتح کے رستے پہ بھی چل۔ فتح کے بعد سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جب کٹ جائیں گے تو فتح کے رستے پہ چل، اور ہمارا فیصلہ بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، آنے والے دنوں میں اسلام کے غلبے کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے انشاءاللہ وہ ہم ہیں۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا
فليعوذ به أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرت محترم، میں اپنے مخدوم حضرت مولانا محمد عمر عثمانی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا یہ موقع نصیب فرمایا، اور اس وقت ماشاءاللہ اسٹیج پہ ہمارے ملک پاکستان کے معروف خطیب، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ شورا آفاق خطیب تشریف فرما ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا یہ بڑی ہی گستاخی ہوگی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد حاضری کی وجہ سے میں بہت مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بات تو آپ حضرات اپنے اذہان میں لے کر کے آئے ہوں گے کہ یہ 58ویں سنی کانفرنس اپنے عنوان سے اپنے حاضرین، سامعین اور ناظرین کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ یہاں پر میٹھی میٹھی بات کم ہوگی اور مریضوں کا علاج زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، قاضی مظہر رحمہ اللہ نے اپنی تحریک کا جب یہ آغاز کیا تو چکوال کے طول و عرض میں رافضیت کا زہر سرایت کر چکا تھا۔ اللہ حضرت رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے تیر بہدف علاج نے آج چکوال کی سرزمین کو سنت کے پروانوں سے معمور کر دیا۔ اور جیسے جیسے قیامت کا دن قریب آتا جائے گا انشاءاللہ علماء حق، علماء دیوبند اور حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کا یہ قافلہ مریضوں کا علاج بھی بڑھاتا چلا جائے گا۔ لفظ سنت سے ہر ناظر اور سامع کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ سنت ہی وہ تیغ نہاں اور تیغ برہ ہے جس سے ہر بدعت کا سر کٹتا ہے، ہر رفض کا علاج ہوتا ہے، ہر عدم تقلید کے مریض کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی معروف قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم میں خود اعلان کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اپنی امت اور دنیا بھر کے لوگوں کو پیغام دے دیجئے کہ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے، لیکن اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے پر سب سے اعلیٰ و ارفع دلیل یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اس کو رحمت عالم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ علماء یہ بات جانتے ہیں کہ حدیث و سنت میں فرق ہے۔ پیغمبر اپنی زبان سے کوئی بات ارشاد فرما دیں، یہ بھی حدیث ہے۔ رحمت عالم کسی عمل پہ خاموش رہ جائیں، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور کے وجود اقدس سے کوئی عمل وجود پائے، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جن اعمال کو رحمت عالم کا عمل سمجھ کے اپنی زندگی میں زندہ رکھا، امت کو وراثت کے طور پہ دیا، سنت وہی کہلاتا ہے۔ جب بات سنت کی آتی ہے تو معاشرے کی ساری بدعات کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جب بات سنت کی آتی ہے تو معاشرے میں صحابہ کرام کی گستاخی اور صحابہ کے رستے سے ہٹنے کا ہر عقیدہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ جب بات سنت کی آتی ہے تو نماز اور عدم نماز میں مختلف اعمال اور عقائد کے اوپر بحث کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے امت کو وراثت میں سنت دی ہے، فقہاء اربعہ نے امت کو وراثت میں سنت دی ہے۔ فقہاء کے بعد علماء کا ہر طبقہ جو اس امت کا طبقہ حق کہلاتا ہے وہ اہل سنت کا طبقہ ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پھل بھی سنت کو لگا ہے۔ وہ سنت ہی کی جماعت تھی جس نے روم و فارس کو شکست دے کر کے پیغمبر کے دین کی عظمت کے پھریرے لہرائے ہیں۔ وہ اہل سنت ہی کی جماعت تھی جو باطل سے ٹکراتی رہی ہے، جس نے ہر
دور کے اندر ہر قسم کے باطل کا مقابلہ کیا ہے وہ اہل سنت تھے جن کی مدون کردہ فقہ حنفی خلفائے عباسیہ کی خلافت کے 600 سالہ زمانے کا قاعدہ اور قانون رہا. وہ اہل سنت کا مسلک تھا جو خلافت خلافت عثمانیہ کے 600 برس کی تاریخ کا حصہ رہا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی 3 سپر پاوروں کو شکست دینے کے بعد آج بھی دنیا میں طالبان کی خلافت قائم کرنے والا طبقہ اہل سنت کا. دوسرے انداز میں چھوڑیے نعرہ تو ہم سے ویسے نہیں لگتا. تو ایسے خام کا شرمسار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ سے زنجیر زنی کرنا اپنے سینہ کو بھی کرنا یہ مشکل ہے یا نعرہ لگانا مشکل ہے؟ زنجیر زنی مشکل ہے نا، سینہ کو بھی کرنا مشکل ہے نا. نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے. ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں؟ نعرہ تو لگتا نہیں ہم سے. یا تو نعرہ ایسا لگانا چاہیے نا پتہ لگے کہ واقعی یہ اندر سے نکل رہا ہے. آپ بھی صبح کے تھکے ہوئے ہیں، نعرہ میں لگواتا ہوں آپ لگائیں. نعرہ تکبیر. یہ ہاتھ اٹھانا سیکھیں. ابھی وہ مجاہد کہہ رہا تھا نعرہ تکبیر. دیکھیں قرآن میں آتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تھا تو بندہ مر گیا تھا. ہر لائسنس ہر اسلحے کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان اور مومن کا یہ بھی اسلحہ ہے اور اس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلحہ لہرانا چاہیے نا. تو بازو اٹھائیے ذرا. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. میں آپ حضرات کو خطیب اہل سنت کے لیے تیار کر رہا ہوں. آج کل ایک عمومی مزاج ہے، لوگ یوٹیوب کے مختلف چینل سے متاثر ہو کر اپنے علماء کی صدیوں پرانی خدمات اور محنتوں کو بھول جاتے ہیں کہ فلاں انجینئر ہے، جناب اس کی تحقیق یہ ہے. فلاں آدمی داڑھی مونڈا ہے، نام غامدی ہے، اس کی تحقیق یہ ہے. جناب فلاں آدمی رافضی ہے، بولنے کا ماہر ہے، وہ تو یوں کہتا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے دیکھیں یہ علماء تو ایک منٹ نہیں لگاتے، کافر قرار دے دیتے ہیں. آج میں اپنے طالب علمانہ انداز میں آپ کو ایک قاعدہ سمجھاتا ہوں. یاد رکھیے کفر اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ سمجھ لیں. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، یہ رومال پاک ہے، تو اس کو پاک ہونے کے لیے خون سے پاک ہونا. بولیے بہت مختصر بات ہے، سب آخر تک بولیں. سب میں کہتا ہوں یہ رومال پاک ہے تو اس کو خون سے پاک ہونا. آخر والے بھی بولے نا بھائی. یہ رومال خون سے پاک ہونا، پیشاب سے پاک ہونا، نجاست سے پاک ہونا، غلاظت سے پاک ہونا، شراب سے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ یہ ناپاک ہے کہ اس کو سب چیزیں لگنا ضروری نہیں کہ اس کو شراب بھی لگے، اس کو پیشاب بھی لگے، اس کو نجاست بھی لگے، اس کو اور غلاظتیں بھی لگ جائیں. اسی طرح ایمان اور کفر کا قانون ہے. علماء ایسے ہی کسی کو کافر قرار نہیں دیتے. میں نے سنا مرزے کی ایک بات سنی، یہ آپ کے قریب والا مرزا کہتا ہے کہ جناب یہود و نصارہ تو بات کی بات ہے، آپ قادیانیوں کو دیکھیے وہ کم سے کم آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں، یہود و نصارہ تو مانتے نہیں. آپ ان کے ساتھ نکاح کے بھی قائل ہیں، آپ ان کے ذبیحہ کے حلال کے بھی قائل ہیں. یہ مرزائی آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں، پھر ان کے کفر میں تھوڑی کمی بیشی کر لیجئے، تھوڑی رعایت کر لیجئے. میں پوچھتا ہوں ایک تیرا حقیقی باپ ہے جو تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، اور دوسرا تمہیں آگے کہتے ہیں میں تیرا حقیقی باپ نہیں، تیری ماں کا کچھ دیر عاشق بھی رہا ہوں اور سچا عاشق رہا ہوں، تو تھوڑا مجھے بھی باپ والی رعایت دے دے تو ملے گی. جناب قادیانیوں کو دیکھیے وہ رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن آگے جا کر کے مرزے کی نبوت کا ایک نیا رستہ نکال لیتے ہیں. علماء ان کو یہودیوں سے عیسائیوں سے کم درجے کے کفر پہ رکھنا چاہیے. یاد رکھیے مرزا قادیانی سے پہلے مسلمہ کذاب بھی قرآن یہی مانتا تھا، فرمان رسول اللہ کا مانتا تھا، نماز بھی یہی پڑھتا تھا، اذان بھی یہی
دیتا تھا، لیکن صحابہ نے جنگ اس لیے کی ہے، اس نے کہا شیروں کے نبی محمد ہیں اور دیہات کا نبی میں ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے ملک فتح کیے، حضرت عمر نے روم و فارس کو فتح کیا۔ اسلام نے کہا فتح کے بعد یہودی عیسائی تو اسلام کی سلطنت میں رہ سکتے ہیں، لیکن منکرین ختم نبوت نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھیے، کسی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے اس کو اللہ کا ماننا، اللہ کو اس کا ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کی ختم نبوت کو بھی مانے، رب کے قرآن کو بھی مانے، صحابہ کی عظمت کو بھی مانے، جنت کو بھی مانے، جہنم کو بھی مانے، عذاب قبر کو بھی مانے، حیات القبر کو بھی مانے، وہ فرشتوں کو بھی مانے، حوض کوثر کو بھی مانے، پیغمبر کی شفاعت کو بھی مانے۔ لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی جناب صرف ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، قرآن تو مانتا ہے، وہ صرف قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث تو مانتا ہے، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، چند سنتیں تو مانتا ہے۔ یہ قاعدہ شریعت کا جو آدمی سب کچھ مانتا ہو ختم نبوت نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو سب کچھ مانتا ہو پیغمبر کے بعد نبی کی صفات والا کوئی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، جو سب کچھ مانتا ہو لیکن قبر کا عذاب نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو سب کچھ مانتا ہو جنت جہنم کا وجود نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو سب کچھ مانتا ہو صحابہ کی عظمت تسلیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے، جو سب کچھ مانتا ہو حضرت ابو بکر کی صحبت تسلیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے، جو حضرت عمر کی عدالت تسلیم نہ کرے، حضرت عائشہ کی عظمت تسلیم نہ کرے۔ یہ کیسا قاعدہ بنایا ہے کہ کفر کے درجے ہوتے ہیں؟ اسلام کا قاعدہ ایک ہے، جو کچھ محمد لائے ہیں سب ماننا پڑے گا تو مسلمان ہوگا، ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو مسلمان ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو مسلمان۔ بات صحیح ہے غلط؟ ایک چیز کا، اور وہاں تو آج کل کوشش ہو رہی ہے اس کے کفر کو ذرا نچلے درجے میں رکھیے، اس کے ساتھ رعایت کیجئے۔ اور ابھی میرے پیشرو مولانا فرما رہے تھے رفضیت کے بارے میں، میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ ان کو ہم اسلام سے نکالیں کیوں؟ یہ تو پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ پورے عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، فقہی اعتبار سے مسلمانوں میں 4 طبقے ہیں، امام مالک کی تقلید کرنے والے، امام احمد کی تقلید کرنے والے، امام شافعی کی تقلید کرنے والے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے۔ آج قرۂ عرض پہ جتنے مسلمان ان 4 فقہا کی تقلید کرتے ہیں، سچ بتائیے سب کا کلمہ ایک ہے یا اختلاف ہے؟ زور سے بولنے چند منٹ۔ سب کا کلمہ ایک ہے۔ میں نے ایک مولانا صاحب کو سنا، سفید داڑھی ہے، اللہ جانے کیا نام ہے، وہ کہنے لگے جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں جناب یہ بھی حدیث میں نہیں آتا، اگر انہوں نے ساتھ میں علی ولی اللہ لگا لیا، وسیع رسول اللہ لگا لیا، خلیفہ بلا فصل لگا لیا تو تم بھی لگا لو، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کلمے میں جو باتیں بھی لائی جاتی ہیں ان کے اعتراف و اقرار سے انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، ان کے انکار سے دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا کلمہ ایک ہے، کلمہ انہوں نے بدلا ہے، کلمہ بدل کے اسلام سے نکلے یہ ہیں، ہم نے تو نہیں نکالا۔ صحیح ہے؟ آپ الزام نہ دیجئے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے نکل گئے، سب کے سب مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، کلمہ بدل کے نکلے یہ ہیں، تو جو نکلے ہیں تو ان کو نکلے رہنے دیجئے۔ آپ دیکھیے پوری امت کے تمام مسلمان جتنے بھی فقہا کی تقلید کرتے ہیں، سب کے سب مسلمان اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، لیکن اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ بنا کر کے اسلام سے نکلے یہ ہیں، ہم نے تو نہیں نکالا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رحمت عالم پہ نازل شدہ کتاب اسی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن میں تحریف مان کر کے اسلام سے نکلے یہ ہیں، ہم نے تو نہیں نکالا ہے۔ پوری دنیا کی تمام مساجد میں چلے جائیے، ہر مسجد میں جب آپ جائیں گے آپ کو سننے کے لیے وہی اذان ملے گی جو حرم مکی میں ہوتی ہے، جو حرم مدنی
میں ہوتی ہے، کوئی مصر و شام میں ملے گی، کوئی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں ملے گی۔ آذان بدل کے نکلے یہ ہیں، ہم نے تو بولیے تو صحیح، ہم نے تو نہیں نکالا، آذان بدل کے نکلے گئے ہیں، ہم نے تو نہیں نکالا۔ صاحب پوری دنیا کے اندر جا کر کے دیکھیے، مسلمان نمازیں 5 پڑھتے ہیں، 3 کی شکل میں، نیا دین نکالنے والے آپ ہیں، نکلے وہ ہیں، ہم نے تو نہیں نکالا۔ اور عجیب بات یہ ہے، میں 7 برس تک حرم مکی بھی جاتا رہا، حرم مدنی بھی جاتا رہا، شام کے مسلمانوں سے ملا، میں وہاں پہ سوڈان کے مسلمانوں سے ملا، ایتھوپیا کے مسلمانوں سے ملا، سوریا کے مسلمانوں سے ملا، جس سے بھی پوچھا ہر ایک نے کہا ہمارے ہاں رب العالمین کی عبادت کے لیے جو جگہ خاص ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اپنی عبادت گاہ کا نام امام بارگاہ رکھ کے اسلام سے نکلے، اسلام سے نکلے وہ ہیں، ہم نے تو نہیں نکالا۔ علی سبیل التنزل یہاں آ جائیے، ہمارے نوجوان سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں، جب اسلامیات کھولتے ہیں ایک حصہ اہل سنت کا ہے، دوسرا ان کا ہے، یہ اہل سنت والا حصہ حنفی مالکی شافعی سب پڑھتے ہیں، پاکستان میں موجود بھی تمام فرقے پڑھتے ہیں، اپنی اسلامیات الگ بنانے والے تو نکلے وہ، یہ ہم نے نکالا۔ تو جو اپنے شوق سے نکلے ہیں ان کو نکلا ہی، جو اپنے شوق سے نکلے ہیں ان کو نکلا ہی رہنے دیجئے، ان کو مسلمانوں کا حصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، قادیانیت کے حوالے سے رہی یہ بات کہ قادیانی حضور کو مانتے ہیں، ایک حوالہ میں ہر جگہ پہ ذکر کیا کرتا ہوں، مرزا قادیانی نے 1905 میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، چھوٹا سا رسالہ لکھا، اس کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ اس غلطی کے ازالے میں وہ تمہید یہ باندھتا ہے کہ لوگوں میں نے پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، پھر میں نے دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں، پھر میں نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن اب میرے ماننے والے یہ بات یاد رکھیں کہ جب تم مسلمانوں کے سامنے میری بات کرو تو اب مہدی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مثل مسیح کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب عیسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ فتح میں جہاں محمد الرسول اللہ آتا ہے، اس محمد سے مراد بھی میں مرزا ہوں، رسول سے مراد بھی میں مرزا ہوں، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ دنیا میں یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب عیسائیوں نے حضور کو نہیں مانا، یہودیوں نے حضور کو نہیں مانا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں قسم رب ذوالجلال کی، ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہے، عیسائیوں نے بھی مانا ہے، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بولیں تو صحیح، یہودیوں نے چھوٹی سی بات، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے محبوب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے سینکڑوں میں کوئی اپنا بچہ پہچان لیتا ہے۔ ان کو خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن مانتے ضد کی وجہ سے، مانتے ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اور پھر ختم نبوت کیسے مانتے ہیں؟ عیسائیوں کو بھی انتظار تھا کہ آخری نبی آئیں گے، جلدی آخری نبی، عیسائیوں کو بھی انتظار تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے آخری استاد نے انہیں تلقین کی کہ جاؤ نخلستان اور کھجوروں والی زمین، جا کر کے مدینہ میں ایک ہی نبی بچا ہے، اس کا انتظار کرو۔ اور یہود تو مدینے میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان سے مل کر کے پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ لیکن جب حضور آ گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، 14 صدیاں اٹھا لے، مسلمانوں میں تو نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن یہودیوں عیسائیوں کی پوری تاریخ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہودیوں عیسائیوں کی تاریخ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، انہیں بھی پتا تھا، انہیں بھی خبر تھی جس آخری کو آنا ہے وہ آمنہ کا در یتیم مدینے میں آ چکا۔ اب
اب آپ کیسے مان لیں کہ مرزائی ہندوؤں سے، مرزائی یہودیوں سے چھوٹے کافر، مرزائی عیسائیوں سے چھوٹے کافر، بلکہ مرزائیت وہ کفر ہے جس نے صرف حضور کی نبوت کے مقابلے میں مرزے کو محمد نہیں مانا، مرزے کے ماننے والوں کو صحابہ رسول کہا، مرزے کی بیویوں کو نعوذ باللہ ازواج مطہرات کہا، مرزے کی بیٹیوں کو بناتے طیبات کہا، مرزے کے چیلوں چانٹوں کو خلفائے راشدین کہا، مرزے کی زٹلیات کو اللہ کی کتاب تذکرہ کہا، پورا دین بدل دیا۔ لیکن دنیا کے یہودیوں عیسائیوں نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ تو جب مرزے نے اتنا دین بدلا ہے، اگر حضرت ابو بکر کے دور میں موجود ہوتے تو ایک مرزائی بھی زندہ، بولیں تو صحیح، ایک مرزائی بھی زندہ، ایک مرزائی بھی زندہ نہیں رہتا۔ دوستو آج کوشش ہے مختلف انجینئر، مختلف ڈاکٹر، مختلف پروفیسر، وہ جب اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر گزارتے ہیں تو ان کو اور تو کچھ نہیں ملتا، تب آزمائی کے لیے وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک لطیفہ سناتے ہیں، کہتے ہیں لاہور میں ڈیفنس کے اندر تو بڑی تعداد ریٹائرڈ جرنیلوں کی ہے، تو ایک بریگیڈیئر صاحب ان کو بھی 8-10 سال ہو گئے تھے ریٹائر ہوئے، کہتے ہیں کہ میری ایک دوستی تھی جنرل صاحب سے جو لیفٹیننٹ جنرل بیچارے ریٹائر تھے۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا تھا تو انہوں نے لطیفہ سنایا کہ یہ جو بریگیڈیئر ابھی ریٹائر یہاں سے ہو کے گزرا ہے، گیا ہے، اس کو بہت دن ہو گئے، یہ میرے پاس ایک کتاب لے کے آیا تھا کہ میں نے 10 پاروں کی تفسیر لکھی ہے، آپ اس پہ کچھ تعریفی جملے لکھ لیجیے۔ یہ صرف اس طبقے سے نہیں، ماسٹر ریٹائر ہو تو وہ بھی دین کی تشریح کرتا ہے، ڈاکٹر ریٹائر ہو تو وہ بھی دین کی تشریح کرتا ہے، فوج سے ریٹائر ہو جائے تو بھی دین کی تشریح کرتا ہے، کالج سے ریٹائر ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار طبقے میں جو بھی اپنی جاب سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے لیے تب آزمائی کو بہترین چیز اللہ کا دی۔ لیکن وہ جو لیفٹیننٹ صاحب تھے، کسی اللہ والے قاضی مظہر رحمہ اللہ جیسے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، صحبت یافتہ تھے، 2 دن 4 دن 10 دن گزر گئے، وہ بریگیڈیئر صاحب دوبارہ ہے کہ سر وہ میں نے آپ کو اپنی تھوڑی سی تفسیر کا حصہ دیا تھا، کچھ تعریفی جملے لکھ دیتے۔ انہوں نے کہا یار آج کل میں بڑا مصروف ہوں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس کی وجہ ہے کہ میں آج کل قرآن نازل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار تمہارا رینک نیچے ہے، تم بریگیڈیئر ہو کے اگر تفسیر لکھ سکتے ہو تو میں لیفٹیننٹ جنرل ہو کے نازل بھی تو کر سکتا ہوں۔ آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ جو اپنی جاب سے ریٹائر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دین کی تباہ آزمائی کرے، اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے وہ علماء جن کی تاریخ اس دین کے لیے قربانی، محنت و مشقت اور اپنی زندگیاں گزار دینے کے لیے گزر گئی، 1 منٹ نہیں لگاتے پٹری سے اترنے کے لیے۔